السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین کرام آپ خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین کرام، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا پڑھنا کیسا ہے؟ کیا اس میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس کے مرتبے کو کم کیا گیا ہے؟ چنانچہ کسی نے یہی سوال دارالعلوم دیوبند سے پوچھا۔ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں مفتیان دارالعلوم دیوبند علامہ اقبال کا لکھا ہوا ترانہ ہند کے بارے میں، جس میں علامہ اقبال نے کہا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، کیا اس میں کعبہ شریف، مدینہ منورہ اور بیت المقدس کے مرتبے کو کم کر کے ہندوستان کو سب سے اچھا بتایا ہے؟ اور جہاں میں تو کعبہ شریف، مدینہ منورہ اور بیت المقدس بھی ہے، کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان مسلمانوں کے تینوں حرم سے زیادہ اچھا ہے؟ کیا یہ کہنا علامہ اقبال صاحب کی گستاخی نہیں ہے؟ آپ سے گزارش ہے کہ اس سوال کا جواب عنایت فرمائیں۔ جواب دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا، اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ چلیے جواب کی طرف رخ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا یا برا ہونا اضافی چیز ہے، اس لیے ممکن ہے قائل کی مراد جمی جہاد سے نہیں بلکہ بعض جہاد سے ہندوستان کو تمام جگہوں سے فوقیت دینا ہو۔ نیز اس ترانے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کی تعریف میں مبالغہ کیا جائے، نہ کہ تمام مقامات پر اسے فی الواقع فوقیت دی جائے۔ اسی طرح یہ توجیہ بھی کی جا سکتی ہے کہ سارے جہاں میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ داخل ہی نہ ہو بلکہ ما سوا پر ہندوستان کو فوقیت دینا ہو، کیونکہ مقامات مقدسہ تو مستقل نصوص کی بنیاد پر سب سے فائق ہے ہی۔ بہرحال کسی کلام کی مراد متعین کرتے وقت متکلم یعنی قائل کے احوال کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ علامہ اقبال سے توقع نہیں کہ وہ ہندوستان کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے بھی افضل قرار دیں گے۔ اس لیے اس کلام کی توجیہ ضروری ہے۔ صرف کلام کے ظاہر کو دیکھ کر متکلم یعنی علامہ اقبال مرحوم کو گستاخ ٹھہرانا درست نہیں ہے۔ واللہ تعالی علم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ تو ناظرین کرام، امید ہے کہ مسئلہ اچھی طرح واضح ہو گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔